السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، اکاڑے کے ذمہ داران کو، مسئولین کو، کارکنان کو، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سارے ساتھیوں کو اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے، جنہوں نے اس مشکل موضوع کو جو واقعتاً ایک چیلنج ہے اس وقت ہمارے لیے کہ قادیانی مرزئی ہم تسلیم کریں نہ کریں، ان کی ایک پینیٹریشن موجود ہے، وہ کام کر رہے ہیں اور کام کا رد، کام کا مقابلہ کام سے ہوتا ہے، باتوں سے نہیں ہوتا۔ تو آپ ماشاءاللہ میدان میں آئے ہیں، آپ نے سوچنے سمجھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے اس پروگرام کو منعقد کیا، اور میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو۔ ایک مثالی پروگرام کیا ماشاءاللہ۔ سردی تھی، میں سوچ رہا تھا دسمبر شروع ہو جائے گا ابھی چند منٹس کے بعد، چند گھنٹے ڈیڑھ میں، نومبر کا آخری دن ہے، اس سردی میں کس طرح روڈ پہ پروگرام ہوگا؟ مگر آپ کا جذبہ ایمانی، اس میں اتنی گرمی ہے، اتنی حدت ہے ماشاءاللہ کہ یہ سردی اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بس میری ماشاءاللہ مجھ سے پہلے علماء کرام نے باتیں کی، سیف اللہ بھائی ڈیٹیل میں بات کریں گے، جماعت کا میسج دیں گے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کام بیان کریں گے۔ میں تو صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر ہم کھڑے ہو گئے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ فاتح ہی رہے۔ شہادتیں ملی تو تب کامیابی ملی، اور علاقے اور فتوحات ملی تو تب کامیابی ملی۔ شکست ہماری تاریخ میں نہیں ہے، ہم تو شہید ہوں تب بھی کامیاب، اور اگر کوئی جگہ مل جائے تو کامیابی ہی کامیابی انشاءاللہ آنے والا وقت مسلمانوں کا ہے۔ نہ یہودی چلیں گے، نہ موتی چلیں گے، نہ مرزئی چلیں گے، نہ قادیانی چلیں گے، اسلام کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ توحید کا نور ہر طرف آئے گا، قرآن کے اجالے سے یہ دنیا منور ہوگی۔ مگر ہمیں اس کے لیے صرف کہنا ہے کہ کرنا ہے؟ کام کرنا پڑے گا، صرف کہنا ہوگا؟ صرف باتیں سننے سے کام نہیں ہوگا، ہمیں کام کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک تو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے گا، جس نے بھی اللہ رسول سے جنگ کرنی ہے، جس نے بھی اللہ کے اور رسول کو چیلنج کرنا ہے، اسے ذلیل ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، ان کو ذلیل ہونا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ذلت ان کا مقدر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، یہ بات تو اللہ نے فرض قرار دے دی، یہ تو بات اللہ نے لکھ دی، غلبہ میرا اور میرے رسولوں کا ہوگا، غلبہ اللہ اور اس کے رسولوں کا ہوگا۔ ان اللہ قوی، نہ امریکہ طاقتور ہے، نہ ہندوستان طاقتور ہے، نہ اسرائیل طاقتور ہے۔ طاقت والا کون ہے؟ ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، غلبہ بھی اس کا ہے، حکمت بھی اس کی ہے، مسلمانوں کو موقع دے رہا ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ یہ مرزئی ورزئی بہت کچھ بنتے ہوں گے، 1974 سے ان کا علاج ہو چکا ہے، 50 سال پہلے سے، مگر جب ہم بھول جاتے ہیں تو یہ ہمیں یاد کرا دیتے ہیں کہ تم بھولے ہوئے کوئی نہ کوئی حرکت، مبارک ثانی کیس جیسی علی عمران شاہین بھائی نے آپ کو ڈیٹیل کی ہوگی اس کی، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، اور تم کیا جانو، تم نہیں ٹکو گے۔ جب میں تھر پارکر میں گیا، 2001 میں فرسٹ ٹائم گیا تھا،
تو جب مٹھی شہر میں پہنچا تو کوئی ہاسپٹل کچھ ادارہ نہیں تھا. آج کا تھرپارکر بہت بدلا ہوا ہے. وہ بڑا کمزور تھرپارکر تھا اور مرزائیوں کی باتیں چلتی تھی اور انہی کا علاج تھے, انہی کے ڈاکٹر تھی, انہی کی تبلیغ تھی. مگر جب وہاں پہ خدمت اور دعوت کا کام اکٹھا کیا, ان کا ہاسپٹل پیچھے چلا گیا. اور آج وہاں بہترین ہاسپٹل کس کے ہیں بولیں؟ حکومت کے بھی بعد میں, اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کام ہے الحمدللہ. خدمت کے ساتھ کام کیا. جہاں پہ ہندوؤں کے مندر تو موجود تھے, مسلمانوں کی مسجدیں نہیں تھی, آج درجنوں مسجدیں بنی, ہزاروں لوگ وہاں پہ اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھتے ہیں اور دین کا کام ہوا. دعوت کے ساتھ, خدمت کے ساتھ. اگر تھرپارکر میں مرزائیوں کا کام دعوت اور خدمت کے ساتھ ہم نے کاؤنٹر کیا تو یہاں بھی صرف بیٹھ کے جلسہ سننے سے ہوگا یا کام کرنا پڑے گا؟ یہاں بھی دعوت کا کام کریں, یہاں بھی مسجدوں کو آباد کریں. اور اگر ایک جلسہ سن کے زندہ باد کر لیا تو زندہ باد نعرے سے نہیں ہوتا, زندہ باد محنت سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کام کریں گے, دعوت کا کام, خدمت کا کام, اور پھر اس حکومت کو احساس دلانا. ویسے تو یہ بے حس لوگ ہیں, ان سیاست دانوں اور حکمرانوں سے تو میرا بڑا ہی دل اتنا پریشان ہے کہ انہوں نے ہمارے اتنے خوبصورت ملک کو جو وسائل سے مالا مال ہے, اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے, جس کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لاکھوں قربانیوں کے ساتھ بنا, ہمیشہ فاتح رہا, آج اس ملک کا انہوں نے یہ حال کیا ہے. اور جب مسلمان باہم اندر لڑے تو باہر سے ہم نہیں لڑ سکے. ہم نے ہمیشہ فتوحات اس وقت پائیں جب اندر امن تھا تو بارڈروں پہ فتح تھی, جب اندر جنگ تھی تو باہر ہار جاتے تھے. آج دشمن نے کیا سازشیں کی؟ ہمیں خانہ جنگی میں بالکل صحیح لفظ بول رہا ہوں, ہم خانہ جنگی کا شکار ہیں. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمارا نوجوان بیٹھا میرے سامنے, یہ سوشل میڈیا پہ آج ہندوستان کو چیلنج سمجھتا ہے, امریکہ کو چیلنج سمجھتا ہے, اسرائیل کو چیلنج سمجھتا ہے کہ ملک کے اندر جو اس وقت مسئلہ بن رہا ہے, اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ غزہ ہے یا اسلام آباد؟ ہمارے حکمرانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے, ہمارے سیاستدانوں کو بھی یہی مسئلہ ہے. مجھے لے کے آؤ اقتدار میں, مجھے اقتدار سے کیوں ہٹایا؟ جس کو اتارتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کیوں ہٹایا, مجھے کیوں نکالا, میں جیل میں کیوں, تو باہر کیوں, وہ اندر کیوں. اسی بحث میں پڑے ہوئے, اور مسلمان کہاں سے کہاں چلے گئے. میں نے کل جمعے میں کہا کہ تم نے بھائی طاقت والے ہو, شہر بند کر سکتے ہو, رستے روک سکتے ہو. ایک طاقت والا رستہ بند کرتا ہے, دوسرا طاقت والا آتا ہے, وہ حکومت کی کرینے لے کے آتا ہے اور حکومت کے رکھے ہوئے کنٹینر ہی پھینک دیتا ہے. طاقتیں ہیں نا تمہارے پاس, اگر یہ قوت اسلام کے لیے استعمال کر دیتے. آج رستے روکنے کے لیے, اور ایک نے رستے بنائے اور ایک نے رستے بند کیے, اور کل کبھی تم یہ کہتے کہ ہم قادیانیت کا رستہ بند کرنے کے لیے اتنی کوشش کرتے جتنا عوام کا رستہ بند کرنے کے لیے کیا. اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی عزت دیتا. فحاشی عریانی کو روکنے کے لیے تم اتنی قوت لے آتے, تم شرک اور بدعت کو روکنے کے لیے اتنی قوت لے آتے, اور جس قوت سے تم عوام لے کے نکلے ہو کہ ہم نے فلاں کو چھڑانا اور فلاں کو لانا ہے, تم اتنی قوت سے لے کے آتے ہم نے قرآن کو لے کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا اجر دیتا ہے. مگر منزلیں کچھ اور ہیں, مقصد کچھ اور ہیں. تو آئیں, آج اللہ نے آپ کو جماعت دی, پاکستان مرکزی مسلم لیگ, اللہ نے توفیق دی. ہماری کیا حیثیت ہے؟ دنیا مٹانا چاہتی تھی, دنیا ختم کرنا چاہتی تھی. میں روز ان جلسوں میں آتا ہوں, پروگراموں میں آتا ہوں, اور ہر پروگرام کے بعد اپنے رب کا الگ شکر ادا کرتا ہوں. یا اللہ, چند سال پہلے تو لوگ کہتے تھے اس جماعت کو مٹا دیں گے, اس کا نشان بھی نہیں ہوگا, امریکہ اس کو برداشت نہیں کرتا, UN اس کو برداشت نہیں کرتا, حافظ سعید کا نام کیوں لیا جائے گا, یہ مجاہدین کی باتیں کیوں کی جائیں گی, یہ قرآن و سنت کی دعوت کو ہم دبا دیں گے, ان کو جیلوں میں پھینک دیں گے, پابندیوں کا شکار کریں گے, یہ منظر پہ دکھائی نہیں دیں گے. یا اللہ تیرا شکر ہے ہم منظر میں بھی موجود ہیں, کام میں بھی موجود ہیں. یہ لوگ اپنی سیاست میں لگے, اے اللہ ہم اپنی عبادت میں لگے. اور جس سیاست میں بھی آئے ہیں اے اللہ وہ تیری عبادت کی سیاست ہے, تیری بندگی کی سیاست ہے. اے اللہ تیرے نام کی سربلندی کی سیاست ہے, تیرے قرآن کے نفاذ کی سیاست ہے, تیرے نبی کی ختم نبوت کے پہرے داری کی سیاست ہے. اے اللہ ہم اقتدار نہیں چاہتے, ہم اس ملک میں اصلاح چاہتے ہیں.
میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہم اسلام آباد کے خواہاں نہیں ہیں، ہم اسلام کے پروردہ ہیں، ہم اسلام کے دیوانے ہیں۔ ہمیں اس ملک میں اسلام آباد تم رکھ لو مگر اس ملک کو اسلام دے دو۔ اگر تم نے اسلام آباد کو اسلام نہ دیا تو پھر ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ بچوں کچھ نے کیا، باقی اکثر تو چپی ہیں۔ اگر اسلام آباد میں اسلام نہ آیا تو پھر اسلام لانے والے انشاءاللہ اسلام آباد میں اس طرح نہیں آئیں گے جس طرح یہ آتے ہیں، شعور دے کے آئیں گے، شور کر کے نہیں آئیں گے، دعوت دے کے لائیں گے، قائل کر کے لے کے آئیں گے، قوم کو کھڑا کریں گے، قوم کی تربیت کریں گے، اصلاح کریں گے، اور آئیں گے اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ موٹر وے کہاں سے گزرے گی اور ڈیم کون سا بنے گا، بجلی کون سی اور کارخانے کون سے، یہ تو کام دنیا کرتی ہی رہتی ہے۔ جب آئیں گے تو کام یہ کریں گے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس ملک میں نماز آئے گی، اس ملک میں سود نہیں ہوگا، زکوٰۃ آئے گی، اس ملک میں فحاشی اور یعنی والا میڈیا نہیں ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، نیکی کا حکم دیا جائے گا اور برائی سے۔ اللہ نے کہا نا جب ہم دنیا میں تمہیں حکومت دیں تو کرنا کیا ہے، جو اللہ کہے گا وہ کریں گے انشاءاللہ، جس سے اللہ منع کرے گا رک جائیں گے، اس شریعت کو لے کے آئیں گے جس کی بنیاد اللہ نے قرآن میں رکھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جماعت یہ کام کرنے جا رہی ہے، کر رہی ہے، آپ بھی ساتھ ہیں کہ نہیں؟ جو اس کام میں ساتھ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کرنا ہے۔ یہ مرزائی، یہ ذکری، یہ سارے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ کشمیر سے آیا کل یا پرسوں واپس، جمعرات کو آیا پرسوں واپس آیا ہوں، تو میں مظفر آباد میں پروگرام تھا، کوٹلی میں سارے صدرنوتی گیا اور 8 مقام گیا، میرپور میں ہر جگہ پروگرام تھے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ وہ جماعت ہے اللہ کے بندوں کی، این جی اوز آئی تھی، انگریز آئے تھے، امریکی آئے تھے، دنیا کی بڑے بڑے ادارے آئے تھے، ان کے پاس وسائل تھے، ہمارے پاس ایمان تھا، ہر پہاڑ پہ آپ نظر آتے تھے، ہر خدمت پہ آپ نمایاں تھے۔ امریکی اور آئی سی آر سی والے، ریڈ کراس والے بھی سامان کے کس کے پاس لے کے آتے تھے کہ مجاہدین اللہ کے بندو ہمارا سامان پہنچا دو، ہمارے پاس پہنچانے کی کوئی ترتیب نہیں، ہیلی کاپٹر والے کام نہیں کر رہے تھے، اور جو پیدل چلتے تھے اور جو خچروں پہ سامان لے کے جاتے، کام کس کا تھا؟ یہ میرے سیف اللہ بھائی بیٹھے بالا کوٹ میں، میں نے ان کو ٹوٹی جیپوں کے اوپر بیٹھ کے سامان پہنچاتے دیکھا ہے، اوپر سے ہیلی کاپٹر گزرتے تھے صرف سیر و سیاحت کے لیے اور صرف منظر دیکھنے کے لیے۔ کام آپ نے کیا اور یہ این جی اوز فیل ہو گئے انشاءاللہ۔ اور مرزائی قادیانی بھی آج تبلیغ کا کام نہیں کر رہے، این جی او کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے نوجوان بچوں کو لوٹیں گے۔ میں انڈونیشیا میں گیا، اس وقت مرزائیوں کا بہت کام ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی جماعت مرزائیوں کا تعاقب صرف اوکاڑا، لاہور میں، چنیوٹ، ربہ میں نہیں کر رہی، مگر ہم یہاں اس ملک میں فساد نہیں کریں گے، ہم ان کو بھی سمجھائیں گے۔ ہم حکومت کو کہیں گے کہ 7 ستمبر 1974 میں جو آئین بنا ہے اس آئین کی پہرے داری کرو۔ ہم آئینی طور پہ کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ اذان نہیں دیں گے، یہ مینار نہیں بنائیں گے، یہ اپنے عبادت خانے کو، اپنے مندر کو مسجد نہیں کہیں گے، یہ تبلیغ نہیں کریں گے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے پاکستان کے قانون میں لکھا ہے، اس قانون کی پہرے داری کرو۔ ہم تو اس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بیچارے کیا کریں گے، مگر یہ ہمارے انڈونیشیا میں گیا تو لوگوں کو میں نے کہا کہ یہ کافر ہیں۔ ہم نے وہاں پہ ایک کیمپین کی، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آخری ہونے کو نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے نا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے نبی نے یہ کہا، ہم تو وہ مسلمان ہیں، دنیا کیا قیامت میں بھی ہمارا کیا نعرہ ہوگا؟ انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ہم تو قیامت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کے یہ کہیں گے، میں نبی نہیں ہوں، امتی ہوں۔ ہم تو کسی اور جگہ کھڑے۔ تو وہاں لوگوں سے میں نے کہا، کہنے لگے نہیں نہیں، یہ تو ہم سے اچھے مسلمان ہیں۔
پرابلم از دس، یہ مسئلہ ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے جو کہتے ہیں یہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں، ان کا اخلاق ہم سے زیادہ اچھا ہے، ان کا پردہ ہم سے زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھے کام کرتے ہیں، یہ تو بڑے انسانیت والے ہیں، لوٹ لیں گے آپ کو اگر ہم نے اپنے بچوں کو شعور نہ دیا۔ ابھی شیخ یعقوب صاحب کہہ کے گئے کہ اس آیت کو در و دیوار پہ لکھ دو، لکھیں، سب سے پہلے دلوں پہ لکھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کی دعوت کو لے کے اٹھیں انشاءاللہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع وہ کرے گا، آپ کی حرمت کے تقاضے وہ پورے کرے گا، ختم نبوت کی چوکیداری وہ کرے گا جو خود سیرت اور سنت سے عاری اور عاجز ہے کہ جو سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ بولیں، نبی سے وفا کون کرے گا؟ جس کا چہرہ سنت والا، جس کا لباس سنت والا، جس کی صبح و شام سنت والی، جس کی زندگی سنت والی، جس کا گھر سیرت کا مظہر ہوگا، وہ کام کرے گا۔ جو خود سنت سے باغی ہے، نعرہ شارہ مار سکتا ہے، حقیقت کوئی نہیں ہے، اور جس کی نمازیں پوری نہ ہوں۔ ہم ان کو تو کہتے ہیں کہ تمہارے مندر ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، اور ہماری تو مسجدیں۔ کل ایک تصویر آئی غزہ سے، بہت تصویریں، 2007 سے میرا ایک انٹریکشن ہے غزہ سے، اس فلسطین سے، اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی مرحلے میں چلتے رہے، 15-16 سال کی ایک تعلق ہے، اور میں ان کو جتنا ایمان میں جانتا ہوں، ہم غزہ کی تقریریں سنتے ہیں اور غزہ کو موبائلوں میں دیکھتے ہیں، غزہ کے لوگ موبائل میں بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ غزہ کے جس علاقے میں جائیں گے، شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ کے لوگوں کو جہاں جا کے ملیں گے، وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے قرآن مجید کا حلقہ بناتے ہیں، 15-20-30 لوگ ملتے ہیں اور قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب تک قرآن نہ پڑھیں اپنے دن کا آغاز نہیں کرتے۔ یہ خوبی ان لوگوں کی جنہوں نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوائے، ان کے ٹینک تباہ کیے، ان کے جہاز تباہ کیے، آج ان کی فوج ختم ہو چکی۔ اگر کوئی وزیر اعظم اپنے وزیر دفاع کو ڈسمس کر دے دوران جنگ، کہتے ہیں جنگ کے دوران گھوڑے نہیں بدلے جاتے، اس نے وزیر دفاع فارغ کر دیا، ہم ہار رہے ہیں اور انشاءاللہ ہاریں گے۔ معیشت ان کی ختم ہو گئی، 76 لاکھ میں سے 10 لاکھ یہودی تل ابیب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کس سے کہوں، ان کی معیشت ختم ہو رہی ہے، اور ابھی بھی کئی ان کی معیشت کو چلانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کوکا کولا کے بغیر روٹی نہیں کھاتی جاتی۔ ہمارا خون بہتا ہے اور ان کا کوکا کولا کے بغیر گزارا، ان کا پیپسی اور 7 اپ کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ میرا آپ سے ناراض ہوں، میں سچی بات ہے، میرے دل کو دکھ ہے جب میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں کہ وہ ملٹی نیشنل کی اور اسرائیلی پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہیں اور یہودیوں کو پیسہ دیتے ہیں، میرا دل جلتا ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ اس پیسے سے اگر میرے بچے کا لہو جا رہا ہے تو میں اس میں برابر کا بولے نا، ہمارے بچوں کی بوٹیاں اڑتی ہوں اور میں KFC کی بوٹی کے بغیر، میرے بچے لہو لہو ہوں اور میں میکڈونلڈ کی مرغی اور برگر کے بغیر زندہ چھوڑ دیں۔ جب لوگوں نے ورکنگ کی تو واش روم بدلنا پڑا، کچن بدلنا پڑا، فریج بدلنا پڑا۔ ہمارے گھروں میں سینکڑوں چیزیں کس کی استعمال ہو رہی تھی؟ لیور بردر کی، ان لوگوں کی۔ مگر جن لوگوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ اربوں کو جزائے خیر دے، تنقید جتنی مرضی کریں، پورے بقالے، پورے سٹور انہوں نے بدل دیے، ایک بھی اسرائیلی پروڈکٹ نہیں۔ کم کھا لیں گے جی، کوک کا تو کوئی متبادل نہیں، اس کا تو ٹیسٹ کوئی نہیں۔ اس زبان کے چسکے کے لیے ہم اپنی امت شہید کروائیں گے؟ ہم اپنے بچوں کے گلے کٹوائیں گے صرف زبان کے چسکے کے لیے؟ آلو کا چپس بڑا اچھا جی، ان کی آئس کریم بڑی اچھی، وہ برف کے اندر شہید ہوں اور میں آئس کریم کے لیے ان کو چلاؤں؟ آفرین ہے ان کے اوپر۔ پیٹرول بھی ڈلواتے ہیں تو کہتے نہیں پاکستان کے پیٹرول پمپ سے دلواؤں گا، یہ نہیں چلیں گے، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ جنگ میں شریک ہیں، یہ جہاد میں شریک ہیں، یہ مارکے میں شریک ہیں، جن میں یہ احساس ہے کہ بچے کو ٹافی بھی لینے دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چاکلیٹ لینی اور یہ چاکلیٹ، یہ بسکٹ کھائیں گے، یہ بسکٹ نہیں کھائیں گے، مبارک ہو ان کو۔ اور جنہیں نہیں غزہ میں بہت ظلم ہو رہا ہے، مگر میں ظلم میں شریک ہوں، میں ظلم کے خلاف ہوں کہ ظلم میں شریک ہوں؟
جو معاشی طور پہ مالی طور پہ ان کی چیزیں خرید کے ان کی حمایت کر رہے ہیں، یہ ظلم میں شریک ہیں۔ اور جنہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے کچھ چیزیں اضطراری ہوں گی، مجبوری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرنے والا ہے، مگر ہر چیز شوق سے کھاتے جانا، نو وے، کوئی رستہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بدلیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا غزہ کے لوگوں کی، بس میں اپنی بات مکمل کیے دوں کہ قرآن مجید آپ کو غزہ میں عام نظر آئے گا۔ پاکستان کے ایک صحافی، میں نام نہیں لیتا، اس طرح مسئلہ بنتا ہے، تو غزہ سے آئے، سرنگوں کے ذریعے سے گئے، بہت سال پہلے کی بات، مجھے کہنے لگے عبدالرؤف دو چیزیں مجھے فلسطین کے مسلمانوں نے سکھائی۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ایک تو اسرائیل کا ٹینک آ جائے، اسرائیل کے فوجی اور گاڑی دکھ جائے، ایک بچہ ہو یا بڑا ہو پتھر اٹھا کے ان کی طرف پھینکنے کو اپنے لیے فرض سمجھتا ہے۔ کہتا ہے ایک گدھا گاڑی پہ جا رہا تھا، ہمارے ہاں آج کل کورین گاڑی بک رہی ہے، چائنیز گاڑی بک رہی ہیں، ٹویوٹا بک رہی ہے، ہونڈا بک رہی ہے، سوزوکی بک رہی ہے، بہت ہنڈائے بک رہی ہیں، بہت گاڑیاں ہیں ہمارے پاس طرح طرح کی۔ فلسطینیوں کے پاس گاڑیاں تھیں اور گزشتہ 6 مہینے سے وہ گاڑیاں چھوڑ کے گدھا گاڑی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ غزہ میں پیٹرول نہیں ہے۔ آج بھی غزہ کو آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑی ٹرانسپورٹ وہ کیا یوز کر رہے ہیں؟ گدھا گاڑی یوز کر رہے ہیں، کیونکہ غزہ میں پیٹرول نہیں پہنچ رہا۔ وہاں پیٹرول کا مسئلہ ہے کہ پینے کا پانی کا۔ 26,000 لوگوں کے متعلق جب میں نے پڑھا کہ وہ علاج نہیں کروا سکتے، ڈاکٹر عظیم صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ کو زیادہ بتا سکیں گے ایمپوٹیشن کیا ہوتی ہے، اور جب کسی کے اعضاء جلے ہوئے ہوں اور ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں اور اس کا جسم بکھرا ہو اور کوئی میڈیکل کیئر نہ ہو۔ 90% میڈیکل کیئر جو ان کے ہاسپٹل سے سسٹم تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ شفا ہاسپٹل ہے، قبرستان بن چکا ہے۔ میں نے شفا ہاسپٹل کی ایک تصویر دیکھی، 50 لوگوں کا جنازہ تھا اور 5 پڑھنے والے تھے، جنازے زیادہ تھے اور پڑھنے والے کم تھے۔ تو میں اب نماز کی بات کر رہا تھا، ہم نے کیا مسجد اقصیٰ کا بہت ہم کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ تو اکاڑے میں بھی ہوگی ضرور، گلی گلی میں مسجد اقصیٰ بنی ہیں اور ساری مسجدیں ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی فکر ہم پہ فرض ہے، اس کی آزادی ہم پہ فرض ہے۔ محلے کی مسجد کو آباد کرنا کس پہ فرض ہے؟ بولے نہیں، وہ مسجد اقصیٰ بہت، اس میں نماز کب شروع ہوگی؟ او بھائی ہو رہی ہے اس میں نماز، خون میں نہا کے، گولیاں برداشت کر کے، ظلم برداشت کر کے، خاردار تاروں سے گزر کے، سنگینوں کے سائے میں قرآن سینوں پہ رکھ کے وہ اس مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں۔ گوگل کر لیجئے گا، یہ گوگل والے بیٹھے ہیں، مسجد اقصیٰ کا کل کا جمعہ گوگل کیجئے گا، میرا نہیں خیال کہ لاہور، اوکاڑا، ملتان میں کسی مسجد میں اتنا رش ہوگا جتنا رش کہاں ہوگا؟ بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں رمضان شریف کی تراویح، مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کی کوئی مسجد اتنا رش بناتی ہو جتنا رش کہاں ہوتا ہے؟ مسجد اقصیٰ میں، اور اس کی قیمت جان ہے۔ میں تو اور بات کر رہا تھا، تصویر آئی، ملبے کا ڈھیر ہے، مسجد بالکل ختم ہو چکی ہے، اور ڈھیر کے قریب ننگی زمین پہ بغیر جائے نماز کے، ہم تو موٹے کارپیٹ پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکے۔ سردیوں میں جاتے تو ایئر کنڈیشنر، گرمیوں میں جاتے تو ہیٹر اور گیزر۔ مسجدیں خالی، نماز پڑھنے والے تھوڑے اور بے نماز۔ یہ مرزائی بلا وجہ نہیں پھدکتے، مودی بلا وجہ نہیں للکارتا۔ ہمارے سامان کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ایمان و عمل کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے مسائل کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی معاشی طور پہ مسائل میں، آج بھی گزشتہ 50 سال میں سے ہم میں سے ہر ایک آدمی نے، ملک نے ترقی نہیں کی، قوم تو ترقی کر گئی۔ گاؤں والے شہر میں آ گئے، چٹنی کھانے والے قورمے کھانے لگ گئے، سائیکل کا پنکچر نہیں لگوا سکتے تھے، گاڑی کے مالک بن گئے، کچے گھر والے پکے گھر میں رہ گئے۔ مسائل کیوں ہیں؟ ہم نے اللہ کے دین سے بے اعتنائی کی ہے، ہم نے اللہ کی شریعت سے بے وفائی کی ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانا۔ جس دن ہم اللہ کے ہو گئے، اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ جس دن ہم نے اللہ کی مان لی، اللہ ہماری ہر بات مانے گا۔ اور جب دعوت کا کام نہیں ہوتا، پھر دعائیں کریں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔
جب جس معاشرے میں حرام رزق آ جائے، سود کے پیسے آ جائیں، جھوٹ کے پیسے آ جائیں، لوگوں کے ظلم کے پیسے آ جائیں، یہ ظالم لوگ، یہ حرام کھانے والے، یہ سود کھانے والے، یہ رشوتیں سفارشیں چلانے والے، یہ ہزار دعائیں کریں، اللہ کے نبی فرما گئے اس نے کھایا تو حرام، اس نے پیا تو حرام، اس نے پہنا تو حرام، جس لقمے کے اوپر اس کے جسم کی پرورش ہوئی حرام، یہ کہتا رہے یا رب، اللہ اس کی کیوں سنے گا؟ ہمیں اصلاح کرنی ہے تو وہ ملبے کے اوپر نمازیں پوری پڑھتے ہیں۔ اور آج میرے پاس سب کچھ ہے، ناشکر ہوں۔ ابھی آپ نے ناصر دکھا رہے تھے، ناصر ہمدانی آپ کو ڈاکٹر صاحب، کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، بیٹا شہید ہے، ایک بیٹا گرفتار ہے، ایک شہید ہے، گھر ختم ہو چکا ہے، کچھ گھر میں نہیں بچا۔ کیا کہہ رہی؟ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، کہتی اللہ تعالیٰ سارا کچھ لے لے، جو بچا یہ بھی لے لے، اگر تو راضی ہو جائے میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ آج غزہ میں سب سے زیادہ بولا جانا لفظ الحمدللہ حسبنا اللہ، الحمدللہ حسبنا اللہ۔ آج مائیں بچوں کو کہتی ہیں نہیں نہیں رونا نہیں، قل بحمدللہ قل بحمدللہ، اللہ کی تعریف کر، اور مائیں اپنے بچوں کو خود دفن کرنے کے لیے قبرستان کیا خود گڑھے کھود کے ان کو دفن کر رہی۔ اس سردی میں برف میں بھی اپنے بچوں کو سمجھائیں گی تنگی برداشت کر جاؤ، اللہ کی جنت سامنے ہے، اور انشاءاللہ فتح بھی ان کا مقدر بنے گی، جنت بھی ان کا مقدر بنے گی۔ تو میں کشمیر سے آیا، ابھی وہاں پہ آپ لوگ کشمیر کا پتہ نہیں کیا بننا ہے، سودا ہو گیا، اب تو بکے گا نہیں۔ مرسا شہدہ میرے سامنے موجود ہیں، سٹیج پہ بیٹھے ہیں۔ میں اللہ کی ایمان پہ، اللہ پہ یقین پہ آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ کشمیر کی آزادی اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔